أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. عورت ہمارے معاشرے کا نصف بہتر شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے. اور اس نصف بہتر کے سلسلہ میں اسلام نے قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں جس طرح مردوں کے لیے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طرح ہی عورتوں کے لیے بھی مسائل اور احکام، ہر قسم کے مسائل اور احکام میں عورتوں کا برابر حصہ ہے. لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خاص عورتوں سے ہی ہے. جیسے پردہ ہے، پردے کا تعلق مردوں سے نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو وہ بالکل جزوی سا ہے. اور جزوی سا کون سا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور یہی حکم مردوں کو بھی دیا کہ اے میرے نبی مردوں سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنین، مردوں سے کہہ دیجئے ان یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی حکم مردوں کو ہے اور یہی حکم عورتوں کو ہے. جہاں تک تعلق ہے پردے کا، یہ خاص عورتوں کے لیے ہے. اور آج کا دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بے شمار فتنوں کا دور ہے. ان فتنوں نے عورتوں کو چادر اور چار دیواری سے باہر نکالنا شروع کر رکھا ہے، بلکہ باہر نکال دیا. عورتیں وہ پردہ جو اپنے لیے زینت، اپنے لیے شرف، اپنے لیے مقام سمجھا کرتی تھیں، آج عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پردہ کرنے سے، کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ پردہ کرنے سے میرا دم گھٹتا ہے. ایک بہانہ پردے کے سلسلہ میں عورتیں یہ کرتی ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، اگر میں پردہ کروں تو میرا دم گھٹتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بلڈ پریشر سے اس عورت کا دم نہیں گھٹتا، بلکہ اس کا گلا گھوٹنے کے لیے شیطان کھڑا ہے. وہ اس کو اس قسم کے بہانے سکھلاتا ہے کہ تم کہو کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اس لیے میرا گلا گھٹ رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مانے، وہ بہانے بنا کر پردے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہوں پر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے 6 مقامات پر اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا. ہمارے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پردہ واجب کہاں ہے، پردے کا حکم کہاں ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 6 مقامات جہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 احادیث، جن احادیث سے پردے کے وجوب کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار اور ائمہ اربعہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے. لیکن عورت کبھی کہے گی کہ ہمارا دم گھٹتا ہے، اور کبھی کوئی ہماری بہن کہتی ہے کہ
پردے کا کیا ہے، برقعے کا کیا ہے؟ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے۔ پردے سے بھاگنے کے لیے کہتی ہیں کہ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے، کافی ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت 59 کا پہلا حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یا ایھا النبی قل لبناتک وازواجک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈالیں۔ اب نبی کی بیٹیاں مخاطب ہیں، نبی کی بیویاں مخاطب ہیں، مومنوں کی عورتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مخاطب ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں۔ اب کوئی آدمی ایمانداری سے کہے کہ ان عورتوں سے آج کی کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا دل ان سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ کوئی عورت، دنیا کی کوئی عورت اس وقت ایسی اس روئے زمین پر موجود نہیں جو کہے کہ میرا دل فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا دل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ طاہر ہے۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ صحابیات سے میرا دل زیادہ پاک ہے، تو پھر کس مرتے پر کہتی ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ اپنی بیٹیوں کو، بنات الرسول فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، چاروں بیٹیوں کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے، اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے، اور نساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے، جتنی آپ کی صحابیات ہیں ان سب کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر باہر نکلا کریں۔ اس بہانے کا ہم کیا کریں؟ میرا دم گھٹتا ہے کیونکہ مجھے بلڈ پریشر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ پردے کا کیا ہے؟ ان طاہر اور پاک باز عورتوں سے زیادہ اچھے دن والا نہ کوئی اب ہوگا، نہ اس وقت ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسی عورت آنے والی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس پردے کے اندر عورت کی اپنی عزت ہے، عورت کا اپنا تحفظ ہے۔ جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے ان ملکوں میں آج انارکی، ان ملکوں میں آج آوارگی، ان ملکوں میں فحاشی اور آبرو ریزی کے بے شمار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ہندوستان، پاکستان کے اخبارات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اتنی عورتوں کی آبرو ریزی ہوئی، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں عورت کو ننگا کیا گیا۔ کبھی سعودی عرب کے اندر آپ نے سنا ہے یہاں رہتے ہوئے آپ کو مدتیں ہو رہی ہیں؟ کبھی سنا ہو کہ کسی شہر میں، اس ملک کے کسی علاقے میں کبھی کسی عورت کو ننگا کیا گیا ہو سر بازار؟ پاکستان کے واقعات موجود ہیں، ہندوستان کے واقعات موجود ہیں۔ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ عورتیں خود دعوت دیتی ہیں کہ آؤ ہمارے کپڑے پھاڑ دو۔ عورت خود مردوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بشارت دی تھی، فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آنے والے ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھیں گے، اور ساتھ فرمایا تھا کہ آج وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے ان عورتوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود ان کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح، ان کے سروں کے اوپر جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے سروں کے اوپر باروکہ یا وگ ہوگی۔ آج وگ بھی زوروں پر ہے، مائلات بھی ہیں، ممیلات بھی ہیں، مردوں کو اپنی طرف دعوت دینے والی بھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جگہ جگہ آبرو ریزی کے واقعات، کڈنیپنگ کے واقعات، فلاں کے واقعات، مختلف قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔
کیونکہ عورت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور معاشرے میں وہ کڈنیپ ہونا شروع ہوئی، ذلیل اور خوار ہونا شروع ہوئی۔ اگر عورت اسلامی احکام پر عمل کرے تو اس میں اس کا تحفظ ہے، اس کی اپنی حفاظت ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، اس وقت تو آہستہ آہستہ کافروں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہماری مسلمان خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس نہج پر سوچتی ہیں۔ کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر عزت چاہیے تو پردہ کرنا شروع کر۔ تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کے، انڈیا کے بعض اخبارات میں اور غالباً یہاں اردو نیوز میں بھی ایک مضمون نشر ہوا تھا جس میں ایک ہندو عورت نے بڑی لمبی چوڑی تحریر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کے لیے پردہ تحفظ ہے۔ وہ عورت ہندو ہے لیکن اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عورت کے لیے پردہ تحفظ کا کام کرتا ہے۔ لیکن ہماری خواتین بہانے سے، ہیلے سے، مجھے بلڈ پریشر ہے، میرا دم گھٹتا ہے، یہ دل کی صفائی کا معاملہ ہے، دل صاف ہو تو کافی ہے، برقعے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسلام نے پردہ کرنے کا عورت کو حکم دیا ہے، اور عورت کو اسلام نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا کلھا متاع، مسند امام احمد اور صحیح سند کے ساتھ ثابت یہ حدیث موجود ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری ہی مال و اسباب ہے، دنیا ساری ہی دولت ہے، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے لیے کہے کہ کبھی کسی نے دولت کو سرے بازار ایسے ننگا لے کر گھومنا پھرنا شروع کیا؟ آپ ہی اللہ لگی کہیے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ نوٹوں کا بنڈل لیے ہوئے ایسے بازار میں لہراتا ہوا پھر رہا؟ آج تو حالات وہ رہے ہیں، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، یہاں تو الحمدللہ حالات سعودی عرب کے اندر بڑے اچھے ہیں۔ پاکستان انڈیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ نے بینک سے پیسے نکلوا لے، بریف کیس میں ڈال لیے، اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیجئے کہ مکتب اپنے آفس تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ اتنا پیسے کو چھپا چھپا کر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، اور جس چیز کو، جس شخصیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی سب سے قیمتی پونجی قرار دیا، اسے سرے بازار ننگا گھمائے کر رہے۔ پیسے کو گھر میں کہاں رکھا جاتا ہے؟ گزرتے ہوئے باتھ روم کے راستے میں رکھ دیتے ہیں یا کوریڈور میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیسے؟ پیسے کو گھر کے اندر سنبھال کر سیف میں، پہلے کسی چھوٹے صندوق میں، پھر لوہے کے صندوق میں، اور اس کے تالے بھی آج کل آہستہ آہستہ وہ آگے ہیں کہ کسی کو چابی لگانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ یہ سارے اہتمام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کہ یہاں ہم نے دولت رکھنی ہے، پونجی رکھنی ہے۔ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی سب سے قیمتی پونجی اور قیمتی دولت قرار دیا، بھائی بھی لیے پھر رہا ہے، شوہر بھی لیے پھر رہا ہے، باپ بھی لیے پھر رہا ہے، بیٹا بھی لیے پھر رہا ہے، سارے اس کو ننگی بازار لیے پھر رہے ہیں۔ تعجب آتا ہے کہ ہیرے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرا مہنگا ہے یا عورت مہنگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سامنے رکھے اور بتائیں کہ ہیرا مہنگا ہے یا عورت؟ عورت مہنگی ہے۔ ہیرے کو چھپانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کتنی سیکورٹی اور کیا سے کیا کیا جا رہا ہے۔ تعجب ہے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے مسلمان عزیزوں پر۔ مردوں کی آنکھوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے حیا کا پانی ہی مرتا جا رہا ہے۔ بہو بیٹی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شوہر ہیں کچھ لوگ ایسے اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنے کے لیے بیگم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی لباس اور چال ڈال کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان جوڑی جا رہی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ۔
عورت انتہائی قیمتی چیز ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں۔ اور بعض لوگوں نے پھر کئی رنگ نکال لیے، کچھ حصہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت ستر ہے، عورت شرمگاہ ہے، عورت کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پوری کی پوری عورت ستر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے یا چلتے پھرتے کسی بھی آدمی کی مان لیں گے؟ دو باتیں موجود ہیں آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، ذرا تھوڑا سا اچھا لباس پہن لیا تو کافی ہے، اب اتنا لمبا چوڑا اسلام کسی کو پابند نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی صحیح سند کے ساتھ ثابت حدیث، دو ہی حرف، پہلے دو لفظ، المرأۃ عورہ، عورت ستر ہے، عورت پردہ ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے۔ اب پھر یہ بحث چھیڑ لینا کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں، ہمارے کچھ لوگ تو پردے کے ہی قائل نہیں سرے سے، اور اگر کچھ پردے کے قائل ہوتے ہیں تو پھر نیا کھاتا کھول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی تو چلے گا، لیکن چہرے کے پردے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر شیطان کسی کے دل میں کسی عورت کے لیے کچھ جذبات پیدا کرنا شروع کرے اور اس عورت نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، تو کیا وہ شیطان سے تحفظ میں نہ آ جائے گی؟ اور اگر عورت صرف اپنے چہرے کو بنا کر سنوار کر لیپا پوتی کر کے جتنے رنگ روغن ہیں وہ مل کر بازار میں نکل آئے اور باقی سارا جسم اس نے چھپایا ہوا ہے، یہ تو شیطان کو اور نوجوان کو دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ آؤ میرے پیچھے لگو، مجھے چھیڑو۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بھائی لوگ کس بنیاد پر شروع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت ستر ہے، عورہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہی ستر ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ قرآن نے پردے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، چاروں ائمہ کو ماننے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، چاروں ائمہ نے پردے کا حکم دیا۔ اگر کوئی اختلافی بات ہوتی تو کہتے کہ بھائی تیرا امام پتہ نہیں کون ہے، ہمارے امام نے کہا ہے کہ بے پردہ پھرے، کوئی حرج نہیں۔ چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ احناف کی طرف سے اگر کچھ تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے تو ان کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ آج فتنے کا دور ہے، آج واجب ہے کہ عورت سے پردہ کروایا جائے۔ لیکن ان تمام تعلیمات کے، ان تمام ہدایات کے، ہمارے ائمہ کی ان تمام کوششوں کے باوجود آج دنیا پردے سے باہر ہو رہی ہے، چادر اور چار دیواری سے باہر ہو رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مختلف قسم کے واقعات، کڈنیپنگ، آبرو ریزی اور یہ اور وہ، اور انتہائی بدبختی ان لوگوں کی، بلکہ غیرت سے ہاتھ ہی دھو بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ آج ہمارے ملک میں مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوں گی اخبارات میں، پاکستان کے شہر وزیر آباد میں ایک مردہ عورت کو اسی شام نکالا گیا، قبر سے نکال کر اس کی باقاعدہ میک اپ کر کے اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں رونما ہو رہی ہیں؟ اس کی بنیاد میں کچھ کوتاہیاں عورتوں کی ہیں اور کچھ کوتاہیاں ان کے شوہروں، ان کے باپوں، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں کی۔ اگر وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھال کر رکھیں، گھر کی دولت کو سنبھال کر رکھیں، تو پھر کوئی معنی ہی نہیں بنتا کہ شیطانوں کا وار چلے۔ اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، بیٹوں کو، باپوں کو، سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہماری تمام خواتین کو پردے کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ صحیح خواتین اسلام نظر آئیں۔ ایک مسلمان عورت اور ایک کافر عورت کے درمیان نمایاں فرق نظر آئے۔ یہاں سعودی عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ انگریز عورتیں بھی برقع پہنے ہوئے نظر آتی ہیں،
دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، UAE کے بازار میں، یہاں کویت میں، بحرین میں، مارکیٹ میں 2 عورتیں جا رہی ہوں اور ان دونوں کے درمیان فرق ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ کافر ہے، تب تو پتہ چلا کہ ہے۔ یہاں تو انگریز نے، امریکن عورت ہے وہ بھی برقع پہنے ہوئے ہے، سعودی عورت ہے وہ بھی برقع پہنے ہوئے ہیں، یہاں تو ڈنڈے کے زور سے برقع پہنوایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بغیر ڈنڈے کے اپنے ملکوں میں، اپنے بازاروں میں بھی اسی طرح اچھے طریقے سے اسلامی لباس سے ہماری خواتین باہر نکلا کریں، اور باہر بھی تب نکلیں اگر ضرورت ہے، نہیں تو قرآن نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں۔ جب ان کے شوہر، ان کے والدین، ان کے بھائی ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو پھر انہیں بازاروں میں بلا وجہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، لیکن اسلام نے عورت کو قیدی بھی نہیں بنایا، اگر ضرورت پڑے تو عورت باہر جائے، لیکن اسلامی پابندی کے ساتھ، اسلامی پردے کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے باہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔